السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی سے ایک خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، مگر زیادہ تر جو ان کی گفتگو تھی اس کا محور تھے عمران خان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے دور میں جو غلط پالیسیز بنائی گئی تھیں اس کا اب بوجھ ان کی حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بار بار انہوں نے عمران خان کو لاڈلا کہہ کے مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کھیلنے کی عمران خان کو اجازت نہیں دی جائے گی، قانون اپنا راستہ لے گا۔ اوریہ صاحب، اب اس خطاب سے یہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو کنٹین کرنے کا یہ حکومت ارادہ رکھتی ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا خطاب جو ہے یہ ایک شکست خوردہ شخصیت کا خطاب لگتا ہے۔ اچھا، ایسے جیسے اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا اور اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ صحیح۔ جو بندہ کامیاب ہوتا ہے وہ اپنی باتیں کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس ایک سال کے اندر یہ چیزیں بدل دی، میں نے اس ایک سال کے اندر پاکستان کو یہاں سے یہاں لے گیا، اس کے بعد اور بہت ساری باتیں کرتا ہے، اپنی مینیفیسٹو کی بات کرتا ہے، اپنی چیزوں کی بات کرتا ہے۔ لیکن پورا 1-1.5 گھنٹے کا جو ان کا خطاب تھا، اس خطاب کے اندر سوائے عمران خان کے اور کچھ نہیں تھا۔ بالکل۔ یہاں تک کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ کھڑا ہو کے ایک وزیر اعظم کو دہشت گرد کہتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ دہشت گرد اس کی پناہ میں ہے، تو پھر آپ کس کھاتے کے وزیر اعظم ہو کہ جس ملک کا ایک سابقہ وزیر اعظم جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور اس کے گھر میں دہشت گرد ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ججوں کو ڈسکس کیا ہے۔ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ججوں کے طرز عمل کو اور ججوں کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی جو گفتگو کرتا ہے وہ عدلیہ کے اندر ڈسکس نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت شہباز شریف نے کھڑے ہو کر اس میں کہا تھا اپنا پارلیمنٹ میں کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن سے میں نے یہ فلیٹس بنائے ہیں، تو وہ بطور ایویڈنس عدالت کے اندر پیش نہیں کیے جا سکتے تھے کیونکہ وہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی تھی، اس کے اندر موجود تھی، پارلیمنٹ کی حرمت موجود تھی۔ یہاں پر انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں، ہم تو اس کو یہ کھیلنے نہیں دیا جائے گا، یہ نہیں کہ او بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ ایک ایسی شکست کی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جس شکست کا توڑ نہیں ہے آپ کے پاس۔ پرفارمنس کریں گے تو توڑ ہو سکتا ہے، پرفارمنس نہیں کریں گے توڑ نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ یہی ہے، پرفارمنس نہیں ہو رہی نا۔ آپ کی اکنامک ریکیوری کا نام لے کے آئے تھے، سارے 4 سال آپ یہی کہتے رہے کہ عمران خان نے ڈبو دیا، ہم آئیں گے تو کمال کر دیں گے، ہم آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، ہمارے پاس سب ساتھ ڈھار جیسا بندہ ہے، ہمارے پاس مفتاح اسماعیل ہے، ہمارے پاس ایک بڑی ایکسپیرینس لوگوں کی ٹیم ہے، اور ایکسپیرینس لوگوں کی ٹیم نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ 1 سال بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اس وجہ سے ہیں کہ ہم عمران خان جو ہے اس کو بگاڑ گیا ہے، تو اس عمران خان کا واپس لے آؤ بھائی، وہ 2-3 سال جو لوگ تھے وہ تو آرام سے گزارا کرتے تھے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس کے اندر کہ ہمیں اپنے دوستوں کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی، دوستوں کو کیوں منانے میں لگے ہوئے؟ وجہ ساری یہ ہے کہ دوست کہتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس اس قسم کی ہے، آپ کے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس قسم کی ہے، آپ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس کو دبانے میں لگے ہوئے ہو، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اگر آپ زیادہ دیر رہے تو پولیٹیکل فورس جو آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، تو ہم پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ IMF کیوں نہیں لگا رہی پیسہ؟ IMF کو پتہ ہے کہ میں پیسہ دیتا ہوں ایک ایشورنس کے لیے کہ یہ ملک قرض ادا کر دے گا اور اس کو ایسے پیسے مل جائیں گے۔ وہ کہتی ہے آج میں ایشورنس دیتا ہوں، پوری ہماری 1944 کی کریڈیبلٹی ہے کہ ہم جس ملک کی ایشورنس لیتے ہیں وہ ملک قرض ادا کرتا ہے، یہاں تو ہمارا بدنام ہو جائیں گے، ہماری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہیں وہ سارے ایشو جس کے اوپر آج انہوں نے تقریر کی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ توشہ خانے کی اتنی بڑی لسٹ نکل آئی ہے، اس کے باوجود پھر انہوں نے کہا خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی بیچ دی۔ اللہ کے بندے، ریال کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے، وہ ریال جیب میں ڈال کے لوگ جاتے ہیں، اس ریال سے لوگ پوڑیاں خریدتے ہیں، اس ریال سے لوگ ناشتہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، وہ ریلیجس سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے۔ شہباز شریف کے اندر میں دیکھا ہے، کیونکہ اس زمانے میں انفارمیشن میں ہوتا تھا نا، ان کی سوئی جہاں پھنس جائے نا وہیں پھنس جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایران جا رہے تھے، تو ایران جاتے ہوئے میں نے بتایا کہ بھائی ایران والے جو ہیں اس کو اقبال لاہوری کہتے ہیں۔ اگلی دفعہ جب ٹرکی جانے لگے تو سوئی پھنسی ہوئی تھی، وہاں بھی اقبال لاہوری کہتے ہیں آپ ان کو، یہ وہاں بھی اقبال لاہوری کہتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، وہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ والی بات ہے۔ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، اس وقت ملک جو ہے وہ شدید
معاشی بحران کا شکار ہے. تو وزیر اعظم نے اس بارے میں کوئی پالیسی لائن نہیں دی اپنے آج کے خطاب میں, تو کیا IMF اور عمران خان کو کنٹین کرنے سے معیشت سنبھل جائے گی؟ یہی 2 سولوشنز ہیں بس ان کے پاس. نہیں دیکھیے, انہوں نے اس لیے لائن نہیں دیا, بڑا سچ کہہ رہا تھا, وہ ہے ہی نہیں اس کے پاس لائن. 11 مہینے میں اس کے پاس کوئی لائن نہیں آئی ہے, کچھ نہیں کیا ہے. اگر کچھ کرتا تو بات کرتا, مگر مہنگائی کے اوپر کہتا میں نے کم کیا ہے. لوگ آٹا لینے کے لائن میں مر رہے ہیں, کہتا کہ میں نے اس کو روک دیا, یا میں نے یہ کیا یا وہ کیا. یہ کچھ کیا ہی نہیں ہے. He is a man who's done nothing, achieved nothing, zero, بلکہ مائنس. وہ کہتا ہے عمران, ہاں ایک بات اس نے سچ کہا, کہتا ہے عمران خان لاڈلا ہے, بالکل ہے, مگر جوڈیشری کا نہیں, عوام کا. اس لیے یہ بھاگ رہا ہے الیکشن سے. دیکھیے کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ آدمی کی کوئی کریڈیبلٹی اب رہی نہیں ہے. 2 اور تقریر ایسے, اور میرے خیال میں لوگ اس کو پاؤڈر فارم میں ریڈیوس کریں گے اور سلیپنگ ٹیبلٹس دیں گے. I'm telling you, the man is completely, he has failed. لیکن ہلالی صاحب وہ بلیم لینے کو تیار نہیں نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے معاہدہ توڑا IMF کے ساتھ, اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا, IMF سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے. وہ تو سارا PTI کی حکومت پہ ڈال رہے ہیں ملبہ, اون تو کر نہیں رہے وہ. ہاں تو وہ تو کب سے ڈال رہے ہیں, وہ تو کب سے 2 دن کے بعد آنے سے بعد ڈال رہے ہیں. وہ جب ملے بھی نہیں تھے IMF کو ٹو نو دا ریئیکشن, اس وقت سے ڈال رہے تھے. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے, پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ, کہ یہ they are not people of little education being dangerous. They are people of no education. None. Zero. وہ بات ہی ختم کر دی لالی صاحب. ہاں تو آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ تقریر پڑھ رہا تھا, انہوں نے ایک واقعہ دیا ایران کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں بتاتا ہوں. اس کو تو باہر نہیں جانے دیتے تھے پروونس سے, ایکسیپٹ ٹو لنڈن. وہ آکسفورڈ اسٹریٹ کو روڈ کراس کر. یہ نواز شریف نے جب تقریر دے رہا تھا زمبابوے کے, تو ادھر کہہ رہا تھا, وہ بتانا چاہتا تھا کہ ایڈ ہیز بین اسٹاپڈ بائی دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو وہ پڑھ رہا تھا تو کہتا ہے ایڈ ہیز بین اسٹاپڈ بائی اس. پھر کہتا او آئی مین دی US. اچھا US. چلے, لیکن ہلالی صاحب وہ ایڈمنسٹریٹر اچھے تھے, یہ تو بڑی بات کہی جاتی ہے نا کہ جی انہوں نے پنجاب بڑا اچھا سنبھالا تھا, ایڈمنسٹریٹر بڑے اچھے تھے, اتنا کریڈٹ تو دیا جاتا ہے ان کو. میں آپ کو معاف کریے, میں پنجاب میں ایک دن نہیں تھا اس کے ایڈمنسٹریشن کے وقت, آئی ڈونٹ نو, بٹ ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں گا کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ عمران خان غدار ہے, ان سو مینی ورڈز یہ کہتا ہے عمران خان غدار ہے, اور وہ اس کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کہتا ہے یہ قابل قتل ہے بیسکلی. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کرتا ہے اس سسٹم کو. نہیں رامین, جسٹ انڈرسٹینڈ, یہ جو سسٹم ہے ہماری برٹش سٹائل ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن لوئل اپوزیشن. مانے اٹ ٹیکس فار گرانٹیڈ کہ جو لوگ تمہارے خلاف, جو ہار کے الیکشن تمہارے دوسرے طرف بیٹھے ہوئے ہیں یا الگ آئل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جتنے وہ ہار گئے بے شک, وہ تمہارے مخالف ہو بے شک, مگر ایک چیز وہ نہیں ہے, اور تم یو اسٹیمپ اٹ بائی سیئنگ وہ غدار نہیں ہے. اور دس از دی پارلیمنٹری سسٹم ان برٹن, کہ آپ اس کو ایسے ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتے ہیں, آپ کا ریلیشن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ غدار کے طرح, مانے ٹریٹرز کے طرح ان کو آپ نہیں ٹریٹ کرتے. یہ تو وہی کر رہے ہیں, یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم ان کے لیے نہیں چل رہا ہے جی, تو اس سے ایسا ہی ہوتا رہے گا. کیا کہے اس بیچارے پہ. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں انتخابات کب ہوں گے, اس حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت کا آغاز تو دوبارہ ہو چکا ہے, مگر ساتھ ہی سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس میں 2 ججز کے اختلافی نوٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. 1 مارچ والے فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلوں کو اپنے فیصلے کے ساتھ ملا کر اسے سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ قرار دے دیا, اور اس طرح سے از خود نوٹس کیس کو خارج کر دیا گیا. تو اب اس فیصلے
فیصلے سے متعلق ایک نئی آئینی بحث شروع ہو چکی ہے کہ آیا یہ فیصلہ 3-2 کا ہے یا پھر 4-3 کا. اور یہ سب اب سپریم کورٹ کے جس فیصلے کے خلاف ورزی پر سپریم کورٹ میں اس وقت کیس چل رہا ہے تو اب تو اس فیصلے پر ہی سوالیہ نشان لگ گیا ہے. آپ کی رائے میں کیا آپ کو لگتا ہے یہ 3-2 کا ہے 4-3 کا ہی بحث پھر سے شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں ججز آج بینچ کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا, ٹھیک, اور وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر اور وہ فیصلہ اور وہ کورٹ سن بھی رہے ہیں. اچھا, یہ جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے اس ججمنٹ کے اوپر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے ڈسینٹنگ نوٹ, ٹھیک, یعنی اختلافی نوٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ ڈسینٹنگ نوٹ کی بنیاد کے اوپر ہی بہت فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو ججمنٹ نہیں کہا جاتا, ورنہ پھر ہوگا یہ کہ کوئی بھی مجرم اٹھائے گا ایک اختلافی نوٹ کہے گا میں تو بری ہوں. ہوتا یہی ہے کہ ایک عدالت کا ایک ڈیکرم ہوتا ہے کہ اس نے کون سے فیصلے کیے. پہلی بات اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو 9 ججز کا بینچ جو ہے وہ تشکیل پایا گیا. اس 9 بینچز کے اوپر اعتراض کیا گیا. ایک تو نقوی صاحب پہ اعتراض کیا گیا کہ ان کی ویڈیو آڈیو آ گئی ہے اور مریم نواز نے کیا. دوسرا اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں کہا کہ پاناما میں ہمارے خلاف تھے. وہ دونوں نے شرافت دکھائی اور دونوں نے کہا کہ ہم نہیں آئے. دوسری بات انہوں نے یہ کی, اس کے بعد 2 ججز نے یہ کی کہ یہ 184(3) جو ہے یہ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بن سکتا. ان میں ایک تھے جسٹس اطہر من اللہ اور ایک دوسرے جج تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ چاہیں تو نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے نیا بینچ 5 بندوں کا کانسٹیٹیوٹ کر دیا. اب فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہو سارے کا سارا. ان 5 ججوں نے باقاعدہ سنا اور اس میں سے 3 نے حق میں فیصلہ دیا اور اوپننگ سینٹنس بھی تھا کہ یہ 3-2 کے اس پہ ججمنٹ ہم دے رہے ہیں. اور یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ابھی تک تاحال جب تک میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت تک تاحال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ بینچ تشکیل دے. کس جج کو کس جگہ رکھنا ہے یہ اس کا ایڈمنسٹریٹو پریروگیٹو ہے. یا تو آپ قانون پاس کریں اور ان کا پریروگیٹو ختم کر دیں, ٹھیک, تب تو ٹھیک ہے, تب تو آپ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے. جس دن پاس کرو گے اس دن کہہ دینا چیف جسٹس. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کہ جن کا کوئی عدل کے ساتھ اور جس کا نظام انصاف کے ساتھ کوئی تعلق. مطلب سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی یہ کیس چل رہے تھے اور آپ نے ان ہائی کورٹ کے کیسز کی بنیاد پہ چلتے ہوئے آپ نے فیصلہ 184(3) لے لیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیسوں کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا اور ان کیسوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان ہے نا جی, اس آئین پاکستان میں 184(3) 184(3) یہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ ایمرجنسی پروویژنس کے لیے کہ اس سپریم کورٹ کی ایک ایمرجنسی جورسڈکشن, یا تو یہ نا کہ روز 184(3) لیا ہو. جسٹس عمر طاہر بندیال نے اپنی پوری اس کے اندر کوئی نہیں لیا. جب سے وہ حاکم نثار صاحب گئے ہیں 184(3) کوئی نہیں لے رہا, کوئی اس کو نہیں لے رہا جسے کہا سو موٹو جورسڈکشن. تو ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی. اس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کے اندر انہوں نے لیا اور وہ لے سکتے تھے. اچھا اوریہ صاحب, اب یہ فیصلہ کیونکہ میں پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر آپ نے کیونکہ یہ بات کی ہے کہ بینچ جب ایک دفعہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کو دوبارہ سے تشکیل دیا, جب اس پر اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی بینچ کا کوئی بھی رکن خود کو ذاتی وجوہات, بیماری یا غیر موجودگی کی وجہ سے علیحدہ کر سکتا ہے اور بینچ کی دوبارہ تشکیل اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے جب وہ اصولوں کے خلاف بنا ہو. مگر ایک دفعہ بینچ بن گیا اور کاز لسٹ جاری ہو گئی تو بینچ نے کیس کی سماعت کا آغاز کر دیا اور دوبارہ بینچ تشکیل نہیں دیا جا سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب بینچ میں سے کوئی خود کو علیحدہ نہیں کرتا تو بینچ کے اندر کسی بھی قسم کا اختلاف بینچ کی تشکیل کو متاثر نہیں کر سکتا. 9 لوگوں کی کاز لسٹ جاری ہوئی تھی, ختم. اس کے بعد 2 نے کہا کہ آپ چاہیں خود کر, ہم نہیں سننا چاہتے, آپ چاہیں, ان کا فیصلہ ہے نا, آپ چاہیں تو نیا بینچ تشکیل دے دیں, ہم نہیں. کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ سننے سے پہلے وقوع پذیر ہوئی. بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا, کسی قسم کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. اس ہیئرنگ سے پہلے 2 خود علیحدہ ہو گئے اور اس کے بعد 2 نے کہا کہ جی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کیس سننے کے قابل ہے, اس لیے ہم علیحدہ ہوتے ہیں, آپ سننا چاہیں تو سن لیں اگر آپ چاہتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے فریش کانسٹیٹیوٹ کر, انہوں نے خود کہا کہ آپ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں. یہ بات طے تھی نا. اب بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا. اب اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, اس کے اندر بہت سارے ایسے باتیں ہیں کہ جو مجھے 1997 کی یاد دلا رہے ہیں. 1997 میں کوئٹہ میں ایک بہت بڑا کرائسس بنا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ
ان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک جوڈیشل کو مینج کیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ رفیق حسن تاڑڑ صاحب جو تھے ایک بریف کیس لے کے وہاں گئے, بریف کیس نہ بھی لے کے گئے ہو, لیکن جوڈیشل کو ہوا تھا جس میں جسٹس ارشاد حسن تھے اور ایک جج اور تھے اپنا جو خلیل الرحمان تھے اور جسٹس ناصر اسلم طاہر. انہوں نے باقاعدہ سینیورٹی پرنسپل پہ کہا تھا کہ ان کو جج, وہ ایک کو ہوئی تھی اور بڑا خوفناک صورت ہے. یہ وہی زمانہ تھا کہ جب نواز شریف جو تھے وہ پوری کی پوری فورس لے کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے, اور 2 دسمبر کو ان بیچاروں کو چیف جسٹس صاحب کو وہاں سے جسے کہتے ہیں استعفیٰ دے کے جانا پڑا تھا, اور اجمل میاں صاحب آ گئے. اس وقت وہ کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن جج جو ہیں وہ سنبھل گئے ہیں. اچھا, آج جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, آپ جو چاہیں کریں, ہم اس کو اندرونی طور پہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ بنیادی طور پہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بینچ کی تشکیل جو ہے اس صرف چیف جسٹس نہ کرے, ایک کمیٹی ہو, ثوابدیدی اختیارات پر اصل میں بات کر رہے ہیں نا, تو کسی کو دینے پڑتے ہیں نا بھائی, چیف جسٹس کیوں بنایا ہے؟ اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کنسنسس ہونا چاہیے. ہلالی صاحب کی طرف چلتے ہیں اس بارے میں. ہلالی صاحب, جو جسٹ ہے نا اس اختلافی نوٹ جو آئے ہیں سامنے, اس میں ایک تو چلیں بینچ کی تشکیل پر بات ہوئی ہے, اختلافی نوٹس پر بات ہوئی ہے, لیکن ساتھ ہی جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی جوڈیشری میں بھی ڈیموکریسی کو انشور کرنا چاہیے, ون مین شو نہیں ہونا چاہیے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جوڈیشری میں بھی وہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے جو ملک کے دوسرے ادارے میں اس وقت ہو رہے ہیں. ججز کو ٹیپ نہیں ہونا چاہیے, ججز کے بچوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے, اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ذکر کرنا بھی شرم آتی ہے. تو میرے خیال میں یہ تو ہے, مگر میں 2-3 چیزیں کہنا پڑتا ہوں with a view to ensuring fairness. دیکھیے, یہ کہنا بقول بندیال صاحب نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ, بھائی 13 سال ہو گئے ہیں. افتخارائزیشن آف دا رولز اینڈ پروسیجر آف بزنس ان دا سپریم کورٹ 13 سال وہ چلے گئے ہیں. کیوں؟ اور کیا اسی کیس میں اس معاملے کو اٹھانا تھا اور اس معاملے کو پروجیکٹ کرنا تھا؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ڈیسیشنز, امپورٹنٹ پروسیجرز اور رول چینجز سی جے پی کو ضرور لینا چاہیے ود دی اسسٹنس آف 2-3 سینئر ججز. 3 لوگ بیٹھ کے بے شک کر لیں, ایک لوگ نہیں, ایک آدمی نہیں. ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی امپورٹنٹ کیسز ہیں جدھر فل کورٹ کی ہیئرنگ ہونا چاہیے, اور شاید یہ بھی ایک ویسا کیس ہو. مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں یہ ججز کو اس وقت یاد آیا؟ کیا اس وقت صحیح بات نہیں ہے کہ ان کا اگر کانشنس سٹر نہیں ہوا اتنا دور, اس وقت کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ الیکشنز از دا نیڈ آف دی آور؟ اسٹیبلائز پولیٹیکل سسٹم آئے گا الیکشنز کے بعد, نہیں, ناٹ اونلی اسٹیبلائز, ہم بچیں گے. اس ملک ایز اے ملک ایگزسٹینشل ایک تھریٹ ہو گیا ہے ہمارا, ڈس یونٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک کورٹ ایک سیشن میں ہے, 5 ججز آف دا سپریم کورٹ ہے, ایک امپورٹنٹ کا فیصلہ ہے, ٹائم از آف دی ایسنس, تو پھر کیوں نہیں وہ اس کو آپ فیصلہ کرنا دیتے ہیں؟ کیوں آپ جان بوجھ کے اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں, ڈیلے کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ہار جائیں گے. چلو, اس لیے اس کا مقصد ہے کہ ملک کی سالمیت, ملک کا ایگزسٹنس آپ کو پرواہ نہیں ہے ایز لانگ ایز یو ڈونٹ لوز این الیکشن. یہ ہے آپ کے ویلیوز اور سٹینڈرڈز. تو آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے, عوام آپ کو دیکھنا چاہیے. عوام ان پہ بالکل نہیں دیکھے گی اگر اس قسم کی حرکتیں کرتے رہیں. اور فائنلی دیکھیے, سیدھی سادی بات یہ ہے, 2 سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. لا کہتا ہے اس وقت ایگزسٹنگ لا, یہ اوریہ صاحب نے بھی سٹریس کیا ہے, ایگزسٹنگ لا, آج کا لا کہتا ہے کہ چیف جج کانسٹیٹیوشن کے تحت بینچ بنا سکتا ہے, سلیکٹ کرتا ہے بینچ کو. کیا وہ لیگل ہے, انلیگل ہے؟ اٹ از لیگل, وہ اس کا حق ہے, اس نے کیا.
اور کیا وہ سوال ابھی ایک آتا ہے جس پہ پہلے نہیں آیا تھا, اس ملک کے تاریخ میں پہلے نہیں آیا تھا, کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پریزیڈنٹ کا آرڈر کو رد کر سکتا ہے؟ کیا یہ کبھی پہلے ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. تو یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. یس, سپریم کورٹ کاش کے پوری بینچ بیٹھتی, مگر 5 بینچ کا بنا ہوا ہے, لیگلی بنا ہوا ہے, اس کو آرڈر دینے دو. perhaps آپ ریویو کے لیے 17 ججز کا بینچ بنائیں, مگر لیٹ them decide. دیکھیے یہ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں it has nothing to do with the outcome. میں جاننا چاہتا ہوں, کانسٹیٹیوشن نہیں کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا ہے کہ کیا ہوگا اگر 90 دن میں الیکشنز نہ کریں, کہتا ہے نو, ہم جاننا چاہتے ہیں. کانسٹیٹیوشن از سائلنٹ. تو اگر 17 ججز بیٹھتے, 10 بیٹھتے, ہم سب پڑھتے کہ بھئی یہ لیگل مائنڈز کا کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے, مگر انہوں نے تو پروسیس ہی نہیں کرنا دینا ہے. کانسٹیٹیوشن میں بھی تو جو بھی امینڈمنٹس وغیرہ کرنی ہیں وہ بھی تو پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے نا. پارلیمنٹ میں ہی اگر کوئی سیاستدان ہی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے کورٹس کو آنا پڑے گا بیچ میں. اچھا اوریہ صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے, حکومت تو اس لیے ریویو میں نہیں گئی تھی کہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے, تو اب جو اختلافی نوٹ سامنے آ گئے ہیں, فیصلے کی جو ڈیٹیل آ گئی سامنے, اس سے تو انہی کے موقف کی تائید ہو چکی ہے گورنمنٹ کی. دیکھیں اختلافی نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ صرف بینچ تشکیل دے سکتا ہے جو چیف جسٹس ہے. کسی جج کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کون سا فیصلہ لکھے اور کیسا فیصلہ لکھے. اگر وہ مجبور کرتا ہے تو وہ جج اس بندے کے خلاف, چیف جسٹس کے خلاف کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میری عدالت کی کنٹیمپٹ ہوئی. اچھا, ایک بات ہے, سارے جج آزاد ہیں, سارے جج خود مختار ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ اس کو لے تو اس کو لو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر جج کی انٹیگریٹی کے اوپر سوال کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے پریکٹس کیا ہوتی رہی ہے اور کیا چیز رہی ہے, وہی آپ کو دیکھنا ہے. یا تو یہ آئین ہے, جاؤ پارلیمنٹ میں جاؤ اور جا کے تبدیل کر دو, کہ چیف جسٹس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو آپ یہ کہیں گے کہ فارن سیکرٹری جو ہے وہ بھی 4 بڑے ایمبیسڈرز کو بلا کے میٹنگ کیا کرے گا, پھر سمری بھیجا کرے گا. یا یہ کہیں گے چیف سیکرٹری جو ہے وہ ساروں کو بلائے گا اور کانسنٹ لے گا اور پھر اس بعد کہے گا فلاں ڈپٹی کمشنر کیسا لگنا چاہیے, کیوں لگنا چاہیے. اسی طرح آپ اسی طرح آپ سارے عہدے کو, ایک ایگزیکٹو ہیڈ ہمیشہ ہر ادارے کا ہوتا ہے اور اس کا اتنا کام ہے بھائی کہ بینچ تشکیل دینا ہے. آپ بات کرتے ہیں اس کسی کو کہہ رہے ہیں کون سا فیصلہ لکھو, کہہ نہیں سکتا. سر وہی کہہ رہے ہیں نا کہ اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی کے فیصلے کو کاؤنٹ نہ کرنا, ان کو بینچ سے ان کی مرضی کے بغیر نکالنے کے مترادف ہے. انہوں نے فیصلے میں لکھا کہ ہم اس کو کیس کو سننے کے قابل نہیں سمجھتے, آپ چاہیں تو بینچ تشکیل دے دیں. ٹھیک, وہ فیصلہ نہیں ہے, وہ بیسیکلی بینچ سے نکلنے کی ایک استدعائی ہے. ٹھیک, فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ آپ پورے فیصلے کو سننے کے بعد آرگومنٹ سنتے دونوں. دیکھیں ایک لا کا میکسم ہے, no one should be condemned unheard. آپ نے تو سنا ہی نہیں, آپ کیسے فیصلہ دے سکتے ہو؟ 2-4 کا فیصلہ, 4-7 یا 4-3 کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ بیسک میکسیمم پورا, میں آپ کو سنتا ہی نہیں ہوں اور میں آپ کہتا ہوں نہیں یہ تو رامین جائے یا کام ہی صحیح نہیں کرتی, میں تو اس کا کیس ہی سنتا. آپ کا فیصلہ نہیں ہے جب تک میں آپ کو سنوں گا نہیں. اور سننے کے بعد سنا کتنے لوگوں نے, 5 ججوں نے, وہی 5 جج ہی رہیں گے فیصلہ آخر تک. ایک بات تو یہ ہے کہ جج جو ہے ایڈمنسٹریٹو ہے, کل کو کہیں گے جی وہ تو ساروں کو بلاؤ اور وہ پی اے بھی وہ رکھے گا, اسٹیشنری بھی 3 ججوں کی کمیٹی بنا دو. ٹھیک, وائٹ واش کرانا ہے اس کا بھی چیف جسٹس یہ کہا یار تم کہاں ٹھہرتے ہو کہاں نہیں ٹھہرتے. آپ نے تو پورے ججوں کی انٹیگریٹی خطرے میں ڈال دی نا, کہ اس لیے ہے کہ وہ جج. اب جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بنیادی اس وقت کیونکہ اس میں اگلے موضوع پہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے الیکشن والے, کہ اس سارے سینیریو میں ایک بات بہت اہم ہے, برے سے برا فیصلہ ہوتا رہا. جسٹس مرید نے فیصلہ دیا, کہا کہ یہ اسمبلی جو ہے, یہ جو تمیز الدین والی اسمبلی جو ہے اس نے ختم کر دی, بات نہیں کی. ٹھیک, اس کے بعد فیصلہ کیا انہوں نے اپنا ایوب خان والا, امپلیمنٹ ہوا. ٹھیک, اس کے بعد فیصلہ ہوا, برے سے برا باقی امپلیمنٹ ہوتے رہے, یہاں تک کہ ضیاء الحق کو انہوں نے یوزرپر کہا, لیکن اسلم بیگ نے فون کر کے کہا ججوں کو کہ اب الیکشن ہونے دو, اب اس کو بحال مت کرنا. انہوں نے کر دیا, امپلیمنٹ ہوا. افتخار چودھری نے فیصلہ دیا, امپلیمنٹ ہوا. فلاں نے فیصلہ دیا, امپلیمنٹ ہوا. یہ جو نئی ریت آپ ڈال رہے ہیں نا کہ عمر عطا بندیال کے فیصلے کو ہم فلاؤٹ کر سکتے ہیں,
سپریم کورٹ سے اوپر صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت ہے, کوئی اور عدالت نہیں ہے. یہ جج کا فیصلہ نہیں کہ آپ اپیل میں جائیں گے. آپ فلاؤٹ کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ہم آئینی یہ چیز, اور آج جو اس نے اب بات کی ہے نا کہ ہم آئین لے کے آئیں گے, اسمبلی میں قانون سازی کریں گے, یہ ایک بہت بڑے خطرے کی نشاندہی ہے. یاد رکھیں آج اگر عمر الطاف اندیال کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو آئندہ پھر کسی چیف جسٹس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, ایسے ہی فلاؤٹ ہوگا, ایسے ہی لوگ باتیں اٹھائیں گے. اور سب سے اہم بات جو ہے کہ اس معاملے کے اندر اس وقت پاکستان میں اسمبلیاں انکمپلیٹ ہیں. اچھا اس میں انہوں نے لکھا جی کہ پارلیمنٹ, میں ہنسا ہوں پڑھ کے, ان دو ججوں نے کہا جی کہ اس کا لے کے جائیں اسمبلی, کیونکہ تو ظاہر بات ہے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ یہ میٹر اسمبلی میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اسمبلیاں تو ختم ہو چکی ہوئی ہیں, کیا اسمبلی بحال کریں پہلے جا کے. اچھا ہلالی صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اننیسیسری سوالات میں پھنسے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ بھی ہوتا تب بھی آئین میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, تو ہمیں تو دوسری چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے. آئین تو سب سے مقدم ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ بھی آیا ہوتا تب بھی الیکشن تو کرانا ہی ہے 90 دن کے اندر, اس پر کسی کا فوکس نہیں ہے. نہیں تو پھر ہے نا فوکس, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 90 دن میں نہیں ہوگا. ایک سیمی جوڈیشل باڈی نے کہا ہے, امیجن ایک الیکشن کمیشن, اس نے کہا ہے, کانسٹیٹیوشن جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کچھ نہیں کہتا ہے, اس لیے کہ دی آنسر از کہ کانسٹیٹیوشن جو لوگوں نے بنایا تھا they could never imagine, وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ حکم کانسٹیٹیوشن کا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. مگر having said that میں کہتا یہ ہوں کہ یہ جو مثال دیے ہیں انہوں نے, ایک فارن سیکرٹری اور 4 ایمبیسڈرز کو پوسٹ ووسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, دیکھیے بات سیدھی سادی ہے کہ اٹ از کامن سینس کہ اگر آپ کو بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں تو آپ کو ایک چودھری قسم کا مینٹیلٹی کا بندہ نہیں چاہیے, ہے نا, اور اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے رولز اور پروسیجرز میں کمیٹی بنتی ہے, یا 3 یا 2 یا 4 جو بھی ہو, نتھنگ رانگ ود دیٹ, یہ پرووائڈیڈ اٹ ایگزسٹ, اور میرے خیال میں ایک نیسیسری چیک ہے on dictators, on Genghis Khan. بالکل صحیح بات ہے لال سے بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ دیا, اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, یہاں وقت ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. صوبائی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف کیس کی سماعت آج بھی ہوئی ہے. اس موقع پر چیف جسٹس کی جانب سے کچھ اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی الیکشن کے لیے پورے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہماری تنخواہوں پر بھی کٹ لگا سکتے ہیں. دوسری جانب حکومتی اتحاد نے پنجاب اور کے پی الیکشنز کے ملتوی ہونے کے کیس میں فریق بننے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جی فل کورٹ بنایا جائے. ایک بار پھر فل کورٹ کا مطالبہ دہرا دیا گیا ہے. اوریا صاحب, اب اس فیصلے کے اسپیس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر یہ فریق بن جاتی ہے حکومت, تو کیا دیکھتے ہیں کیا کوئی ڈفرینس آ سکے گا؟ اور فل کورٹ کا جو مطالبہ دہرایا گیا ہے اب, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ہی جو فیصلہ ہے وہ کچھ متنازع ہو چکا ہے, ابہام اس میں ابھی بھی باقی ہے, تو فل کورٹ اب بن جائے گا یا ابھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال آ گئی ہے نا, اس میں میرا خیال ہے اگر فل کورٹ بنا بھی تو ان کے منہ پہ بہت بڑا تماچا آئے گا. اچھا, اس کی وجہ ہے کہ the authority of the Supreme Court has been challenged. رائٹ. سپریم کورٹ کہتا ہے 190 آرٹیکل کہتا ہے کہ all the executive and judicial authority should act in aid of the Supreme Court. یہ بہت بڑی پاور ہے. ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل, کوئی شخص بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اگر وہ مدد مانگے تو اس کے خلاف نہیں جا سکتا, بے شک اس کو پیٹ کاٹنا پڑے, بے شک اس کو آ کے اس کے علاقے پہ لوگ حملہ آور ہو جائیں, اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا پڑے. دوسرا جو اہم ترین حصہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا. It shall be the duty of all executive authority, ڈیوٹی لکھا ہے, in the federation and in the provinces to assist the commission and the election commission in the discharge of his or their functions. کہ تمام ڈیوٹی باؤنڈ ہیں الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایک بھونڈے طریقے سے فلاؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن اداروں کو اس نے حکم دینا تھا
کہ تم اتنے پیسے مجھے دو اور 3 دن کے اندر اندر دو، اتنی فورس میں دو اور 5 دن کے اندر اندر دو. اس کو آ کے اس نے باقاعدہ میٹنگ بلائی جن کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے کسی طور پہ. کہ ایک ہوتی ہے آئینی حیثیت، ایک ہوتا ہے آپ کی مشورہ بازار دوا کریں، لیکن آئینی حیثیت آپ کی نہیں تھی. آپ نے ان کو امپورٹنس دیا اور ان کی بنیاد کے اوپر آپ نے باقاعدہ یونیلیٹرلی فیصلہ کر دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو ہمارے پاس آتے، ہم ان کا کان کھینچ لیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ 20 ارب ہے کیا، یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے عجیب و غریب بہانے یہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جانا پڑے. او بھائی پارلیمنٹ میں آپ کیسے جاتے ہیں؟ آپ ایکسل سینڈر سٹیٹمنٹ روز بجٹ آپ تبدیل کرتے ہیں. اور کیا پارلیمنٹ اس آئین سے بالاتر کو قانون نافذ کرے گی کہ الیکشن کمیشن کی مدد نہ کی جائے؟ کر ہی نہیں سکتی، وہ آٹومیٹکلی سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ بھائی یہ بتاؤ ہمیں کہ آپ نے جو یہ فیصلے یونیلیٹرلی خود لیے ہیں اس کی کوئی لوکل سٹینڈائی ہے کہ نہیں ہے. اب یہ 5 کے 5 لوگ جو ہیں جو فیصلہ سن رہے ہیں، اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے. اس میں 5 جج میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ امپلیمنٹ مت کرو. کوئی اب اس وقت پارلیمنٹ میں ایک بہت گندی بحث شروع کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ 2 ججوں کا فیصلہ ہوا کا چھونکا ہے. اچھا میں آپ بات بتاؤں، پاکستان میں سیاستدان ہمیشہ سے لڑتے رہے، آخر میں کہیں نہ کہیں صلح جو تھی وہ کون کراتی تھی؟ فوج کراتی تھی یا کسی طور پر عدلیہ. جو سب سے بڑا جو کرائسس آیا تھا وہ آیا تھا جب نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے آ کے کیا کیا تھا، تقریر کی تھی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت برطرف کر دی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک جج ہوتے ہیں جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس نسیم حسن شاہ نے ان کی حکومت بحال کر دی. عدلیہ کی آزادی اور یہ اور وہ فلاں فلاں، بالکل اتنے کارٹون بنے تھے جسٹس نسیم حسن کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس تک کارٹون اخبارات میں چھپے. اس پہ ہوا کیا؟ عدالت کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا. بیچ میں کون آیا؟ جنرل وحید کاکڑ. اس نے غلام اسحاق کو کہا تم بھی استعفیٰ دو، راشد کو کہا تم بھی استعفیٰ دو، جا کے الیکشن لڑو، جا کے لوگوں کے پاس جاؤ. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر نواز شریف صاحب آپ یہ نہیں کر پا رہے اور آپ جو ادھر ادھر سے صورتحال اور اس وقت جو آپ نے بلٹ اپ کر لیا ہوا ہے شکست خوردہ ایک شخص کی طرح، اب آپ کو کسی نہ کسی وقت آپ کو کسی نے آ کے کہہ دینا کہ یہ جو آپ نے بڑی زبردست مونچھیں بڑھا لی ہیں نا آج کل دوبارہ سے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اب انہوں نے فل بڑھا لی ہیں، شاید رانا ثناء اللہ بننا چاہتے ہیں دوبارہ. تو انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی جان آپ جاؤ گھر. اس کی ایک وجہ ہے یہ جو کل الیکشن جلسہ ہوا نا جی، اس جلسے میں انہوں نے کنٹینر تو لگا دیے تھے لیکن پولیس جو تھی نا وہ اس نے روکا نہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارا بھی جلسہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. فواد چودھری نکلا ہے عدالت سے، پولیس والے اس سے سیلفیاں بنا رہے ہیں. وہ کیا نام ہے، علی احمد خان پولیس والے. وہ بھائی یہاں تک کہ لوگوں نے ڈیوٹیاں اس طرف نہیں کی کیونکہ ہمارے بچے جو جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر آپ کو ہار مان لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آئندہ بھی شاید آپ کا مستقبل بن جائے، لیکن اگر آپ بری طرح ہارنا چاہتے ہیں تو آپ کا مقدر. اچھا، پی ٹی آئی کی ایک نئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. پہلے تو انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا لیکن پھر اجلاس میں شرکت بھی کر لی ہے. پی ٹی آئی کی اب کیا نئی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں واپس آنے کی؟ جی اوریہ صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر میں اس کا میں نے اس پہ گفتگو ٹویٹ بھی کیا تھا اور بات بھی کی تھی کہ آپ وہاں جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ہاؤس خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کم از کم آپ کی ایجوکیشن رجسٹرڈ ہو. اور وہ ظاہر بات ہے یہ بہت اچھا اسٹیپ انہوں نے لیا. آج دیکھیں نا، آج اس کی وزیر اعظم کی تقریر میں ہنگامہ بھی ہو گیا تھوڑا سا اور اس کے اس نے چپ پورا کہنا چلا. بات آپ کی رجسٹرڈ ہو جانی چاہیے، بے شک تھوڑے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ قومی اسمبلی سے آپ کو آؤٹ کر کے ایک ڈمی قسم کا چیف آف بنا دیا جائے، اپوزیشن لیڈر بنا جائے اور جو راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا کے. استعفیٰ تو انہوں نے خود دیے تھے نا، آؤٹ کس نے کیا انہوں نے؟ نہیں، استعفیٰ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا لیکن باقی 34 کو لاڈلا بنا کس نے رکھا سندھ میں. چلیں ہلالی صاحب کی طرف ذرا چلتے ہیں، ٹائم کم رہ گیا ہے. ہلالی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی نئی اسٹریٹجی پارلیمنٹ میں واپس آنے کی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا اور کیا حکومت بھی کچھ نرم ہاتھ دکھائے گی، کوئی ویلکم کرے گی ان کو؟ ویسے تو ہم نے مناظر اتنے اچھے دیکھے نہیں، کوئی نعرے بازی ہو رہی تھی سینٹ میں. دیکھیے کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈنا پڑے گا الیکشنز نہیں ہونے کے لیے.
اچھا इसलिए कि अगर ये फैसला हुआ कि इलेक्शंस होंगे और जो माफ़ करिए बहाने लोगों ने दिया है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो इसका मतलब है इम्प्लाइडली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है उनके एक्सप्लेनेशंस। जब आप कोर्ट रिजेक्ट करते हैं तो उसका जो फॉल आउट होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप पे होता है। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सोच लें तो ये तो नहीं हो सकता, ये होने नहीं देंगे और ये हो नहीं सकता, और मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर आप इदारों को डाउट करते हैं, उनकी वेरासिटी, इंटेग्रिटी और उनकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, तो फिर माफ़ करिए ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा। वो जो होगा इट विल बी मोर देन नॉट होल्डिंग इलेक्शंस। और दूसरी बात मैं ये सिर्फ ये कह दूं कि ये फैसला बेस्ट, अगर ये फैसला एक्सेप्ट हो, इलेक्शंस की तरफ हम जाएं, मगर इन फ्यूचर ये जो लॉज और प्रोसीजर्स है सुप्रीम कोर्ट में मद्देनजर रख के कि हमारे लोगों का हमारा हालात ऐसा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिसाइजेशन होता है, डिवीजन होता है, स्ट्राइफ होता है, तो मेरे ख्याल में ये लॉज को ठीक करना चाहिए। और हाँ, हिलाली साहब इस बात पे भी कमेंट कर दीजिए कि भी बनना चाहिए। इस बात पे भी ज़रा कमेंट कर दीजिए, मुश्तरका इजलास में जो शिरकत की पीटीआई की जानिब से, आपको लगता है कि उन्होंने अब ये फैसला कर लिया कि जिस सड़कों से अब हमें ऐवान के अंदर आना होगा, ये नई स्ट्रैटेजी है उनकी और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है उनके लिए? रामीन आप बताएं किसने शिरकत की? पूरा पीटीआई जो इस्तीफा दिया था पार्लियामेंट से या कुछ? सेनेट के थे सर, सेनेट के थे, सेनेट के नहीं, सेनेट के ये तो फिर सिर्फ सेनेट का हुआ ना, ये मॉतीटन पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट की माफ करिए इसकी जस्टिफिकेशन मैं नहीं समझता हूँ इतनी है कि ये आप इस्तेमाल करें टू पास सीरियस लेजिस्लेशन, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।